قرآن اس کا ذکر کرتا ہے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، اور ان پر ابراہیم علیہ السلام کی خبر پڑھو۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ، جب انہوں نے اپنے چچا اور اپنی قوم سے فرمایا کہ تم کیا پوچھتے ہو، جواباً انہوں نے کہا قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ، کہ ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور انہی کی پرستش میں منہمک رہتے ہیں۔ تو آپ نے ان سے ایک سوال کیا کہ جن بتوں کی تم پرستش کرتے ہو، جنہیں خدا مانتے ہو، جن کی پوجا کرتے ہو، قال هل يسمعونكم اذ تدعون، فرمایا خدا تو وہ ہوتا ہے کہ بندہ پکارے تو اس کی پکار سنے اور اس کی مدد فرمائے۔ هل يسمعونكم اذ تدعون، پوچھا تم ان بتوں کو جب پکارتے ہو تو تمہاری آواز سنتے ہیں؟ او ينفعونكم او يضرون، رب تو انسان کے ہر نفع اور نقصان پر قادر ہے۔ جن کو تم خدا مانتے ہو کیا وہ تمہارا کوئی نفع یا نقصان کر سکتے ہیں؟ مالک پتھر ہے نا۔ تو چونکہ پتھر نہ سن سکتا ہے، نہ کسی کا نفع اور نقصان کر سکتا ہے، اس کا جواب تو وہ نہیں دے سکتے تھے۔ انہوں نے پھر آگے سے دلیل یہ دی، قالوا بل وجدنا آباءنا لها عابدین، ہمیں اس بات کا پتہ نہیں کہ یہ سن سکتے ہیں یا نہیں سن سکتے، یہ مدد کر سکتے ہیں یا نہیں مدد کر سکتے، یہ نفع اور نقصان پر قادر ہیں یا نہیں، بس ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پوجا کرتے دیکھا تو ہم نے بھی ان کی پوجا شروع کر دی۔ اب بھلا یہ بھی کوئی دین یا مذہب ہے کہ بندہ کسی کو کوئی کام کرتے دیکھے اور اس کی نقل کرنا شروع کر دے، جس کی آپ کے پاس کوئی دلیل ہی نہ ہو، آپ کی سمجھ میں ہی نہ آئے۔ جب انہوں نے یہ کہا قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، بلکہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسا کرتے دیکھا ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال افرأيتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم الاقدمون، تو فرمایا کیا تم دیکھتے ہو جنہیں تم پوج رہے ہو، تم اور تمہارے آباء و اجداد، تمہارا باپ اور دادا، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين،